قومی تجارت آسان نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ لوگ ایسا کرتے۔ جیسے جیسے آپ اس عمل سے گزرتے ہیں، غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلط اقدامات سے بچنے کے لیے شروع کرنے سے پہلے کچھ ہوم ورک اچھی طرح سے کریں۔ ذیل میں ان علاقوں پر روشنی ڈالتا ہوں جہاں بین الاقوامی تاجروں کو سب سے زیادہ بدامنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شرح تبادلہ کے بارے میں معلومات کا فقدان۔ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر تجارت کرتے وقت ایکسچینج ریٹ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو ممکنہ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آگے کی منصوبہ بندی کرتے وقت بہترین قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے وقت محدود ہو جاتے ہیں۔ کام کے ارد گرد اپنے بیکر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں تو صرف امریکی ڈالر میں فروخت کریں۔ اس طرح آپ کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے رولر کوسٹر سواری کے خلاف ہیج کرتے ہیں۔ 2. کسٹم حکام کے ساتھ خراب تعلقات۔ کسٹم حکام، نقل و حمل کے لوگوں اور کسٹم بروکرز کے ساتھ اچھے تعلقات کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ اور یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب تمام امریکی درآمدی اور برآمدی قوانین کی تعمیل کے ذمہ دار ہیں، لہذا ہر ایک کے ساتھ مل کر چلیں اور سنیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنی طرف سے درندبرند کے طریقہ کار کو انجام دینے کے لیے ایک فرم کی خدمات حاصل کرتے ہیں، تب بھی آپ کے پاس پیسہ رک جاتا ہے۔ رشوت دینا۔ اگر آپ غیر ملکی مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو غیر ملکی بد طریقوں کے ایکٹ FCPA سے واقف ہونا اور اس کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو غیر ملکی بد طریقوں کے ایکٹ کے بارے میں سیکھنا چاہیے اور رشوت کے تنازعات سے بچنے یا ان سے نمٹنے کا طریقہ دریافت کرنا چاہیے۔ 4. کسی مصنوعات پر درآمدی پابندیوں یا کنٹرول کے بارے میں لاعلم ہونا۔ درآمدی پابندیوں میں کوٹا، امپورٹ لائسنسنگ کی ضروریات وغیرہ شامل ہیں۔ ایسی اشیاء درآمد کرنا جو کوٹا کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتی ہیں یا غیر محفوظ ہیں، آپ کو جرمانے اور جرمانے میں رقم خرچ کر سکتی ہیں اور اس سے آپ کا منافع ختم ہو جائے گا۔ پیکیجنگ، مارکنگ اور زبان لوکلائزیشن قوانین کے مطابق ہونے میں ناکامی۔ اب جس ملک میں داخل ہو رہے ہیں اس کے قوانین کیا ہیں؟ اپنے نقل و حمل کے ماہر اور اپنے گاہک سے مشورہ کریں اور پھر نوٹوں کا موازنہ کریں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ کی مصنوعات پر لیبل مقامی زبان میں ہونا ضروری ہے؟ ڈبہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ قانون کی تعمیل کے لیے ڈبوں کے باہر کون سے نشانات ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا باکس میں پیک کی گئی مصنوعات کی تعداد پر کوئی پابندی ہے؟ مثال کے طور پر 13 کے مقابلے میں 8 چاکلیٹ بار۔ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کی انکوٹرم کی ناواقفیت اور وہ فروخت کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر سامان کی فروخت کے معاہدوں میں استعمال کرنے کے لیے انکوٹرمز کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہاں میں عام اصطلاحات میں سے ایک CNF کا استعمال کرتے ہوئے پروفارما انوائس تیار کرنے پر تبادلہ خیال کرتا ہوں، جس خراب ریکارڈ رکھنا اپنے تمام بین الاقوامی لین دین پر۔ جب تک آپ IRS ریکارڈ رکھتے ہیں تب تک اچھے ریکارڈ رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کس طرح اچھے ہم آہنگ کوڈ کا اعلان کرتے ہیں سے لے کر ای میل کسی اور ذریعہ سے کسی لین دین کو ختم کرنے سے لے کر معاہدے کی مالی اعانت تک۔ 8.
کبھی بھی کسی سپلائر گاہک کی ساکھ اور قانونی حیثیت کی تصدیق نہ کریں کہ آپ نے اس بارے میں پوری محنت کی ہے کہ آپ کس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں۔ ممکنہ مینوفیکچررز کی تصدیق کریں۔ اگر آپ انہیں گلوبل سورسز علی بابا جیسی گلوبل سورسنگ سائٹ پر تلاش کرتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے چیک کریں کہ آیا ان کے اگر آپ ریاست متحدہ امریکہ سے برازیل میں کسی گاہک کو برآمد کر رہے ہیں تو گاہک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنی سرگرمی کے شعبے کی بنیاد پر بین الاقوامی تجارتی ماہرین میں سے ایک سے رابطہ کریں۔ آپ برازیل میں امریکی سفارت خانے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ چاہے آپ کسی سپلائر گاہک کے ساتھ کام کر رہے ہوں، حوالہ جات کے لیے پوچھیں۔ انہیں احتیاط سے چیک کریں۔ جس سپلائر گاہک کے ساتھ آپ کاروبار کرنے والے ہیں اس کے حوالہ جات کے لیے حوالہ جات پوچھیں۔ ان 8 عام نقصانات میں مہارت حاصل کریں اور آپ ایک کامیاب امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار کی طرف بڑھیں گے۔